بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 4 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم خطبۃ الکتاب ولما کان سحر اللیالی سے اللہم آمین یعنی کتاب کی خطبہ کا آخری حصہ پڑھیں گے۔ وَلَمَّا كَانَ سَحَرُ اللَّيَالِي مِمَّا جُبِلَ عَلَيْهِ عَطْشَ الْعُلُومِ وَحَيَارَ مَيَادِينِ الْكَمَالِ سَهِرْتُ لَيَالِيًا لَا نَوْمَ فِيهَا لِأَحْزُوَ حَزْوَهُمْ وَأُحْشَرَ مَعَهُمْ يَوْمَ لَا ظِلَّ فِيهِ إِلَّا ظِلُّ قَادِرٍ جَبَّارٍ وَاقْتَبَسْتُ مِنْ كُتُبِ الْمُتَقَدِّمِينَ نَوَادِرَ وَأَرَدْتُ أَنْ أَعْرِضَهَا عَلَى إِخْوَانِي مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ وَمَا قَصَدْتُ بِهَذِهِ الْأَوْرَاقِ إِلَّا تَطْهِيرَ الْأَخْلَاقِ وَلَمْ أُرِدْ بِهَذِهِ الْحِكَايَاتِ وَالْأَمْثَالِ إِلَّا تَحْصِيلَ الْفَضَائِلِ فَإِنَّ الصِّبْيَانَ أَلْوَاحُ قُلُوبِهِمْ أَشَدُّ قُبُولًا لِمَا نُقِشَ عَلَيْهَا وَإِنِّي مَعَ اعْتِرَافِي بِقُصُورِ الْعِلْمِ وَزَيْقِ الْبَاعِ اجْتَهَدْتُ كُلَّ الْإِجْتِهَادِ فِي تَحْلِيَةِ الْبَيَانِ وَتَجْلِيَةِ التِّبْيَانِ فَهَا هِيَ فَرَائِدُ حَقَّرَتِ الْيَوَاقِيتُ وَاللُّؤَلِ وَلَنْ تَجِدَ مِثْلَهَا عَلَى مَرِّ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِ وَسُمِّيَتْ نَفْحَةُ الْعَرَبِ وَجَعَلْتُهَا عَلَى بَابَيْنِ الأول المنصور والثاني المنظوم فإن هبت عليها قبول القبول وأقبلت إليها قلوب الفحول فهو بمحاسن أخلاقهم خليق وإن عسفت عليها سراسر الرد والنكير فهو بمن جاء بها جدير والله أسأل سؤال متضرع خاضع خاشع أن ينفعهم وإياي في الأولى والآخرة اللهم آمين۔ وَلَمَّا كَانَ سَحَرُ اللَّيَالِي اور جب کہ راتوں کا جاگنا تشنگان علوم عطش العلوم تشنگان علوم اور میدان کمال کے میادین الکمال میدان کمال کے حیران و سرگرداں پھرنے والوں کی جبلت اور فطرت میں سے ہے۔ سہرت لیالیا لا نوم فیہا تو میں بھی بہت سی راتوں کو جاگتا رہا جن میں نیند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ لِأَحْزُوَ حَزْوَهُمْ تاکہ میں بھی ان کے نقش قدم پر چلوں۔ وَأُحْشَرَ مَعَهُمْ يَوْمَ لَا ظِلَّ فِيهِ إِلَّا ظِلُّ قَادِرٍ جَبَّارٍ اور اس دن ان کے ساتھ جمع کیا جاؤں جس دن اللہ واقد و قہار اور جبار کی رحمت کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ وَاقْتَبَسْتُ مِنْ كُتُبِ الْمُتَقَدِّمِينَ نَوَادِرَ اور میں نے متقدمین کی کتابوں سے کچھ نوادرات حاصل کیے ہیں۔ اردت ان اعرضها على اخوانی من طلبة العلم جن کو میں اہل علم بھائیوں من طلبة العلم علم کے متلاشی علم حاصل کرنے والے بھائیوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وما قصدت بهذه الاوراق الا تطہیر الاخلاق اور ان اوراق سے میرا مقصد صرف اخلاق کی پاکیزگی ہے۔ وَلَمْ أُرِدْ بِهَذِهِ الْحِكَايَاتِ وَالْأَمْثَالِ إِلَّا تَحْصِيلَ الْفَضَائِلِ اور ان حکایتوں اور کہاوتوں کو پیش کرنے کا مقصد صرف تحصیل فضائل ہے۔ فَإِنَّ الصِّبْيَانَ أَلْوَاحُ قُلُوبِهِمْ أَشَدُّ قُبُولًا لِمَا نُقِشَ عَلَيْهَا کیونکہ بچوں کے دلوں کی تختیوں پر جو نقش کیا جائے لِمَا نُقِشَ عَلَيْهَا
بچوں کے دلوں کی تختیوں پر جو نقش کیا جائے وہ اس کو بہت جلد قبول کر لیتی ہیں۔ وَإِنِّي مَعَ اعْتِرَافِي بِقُصُورِ الْعِلْمِ، اور میں نے اپنی علمی کمی اور تنگی اسباب کے اعتراف کے باوجود اجتہدت کل الاجتہاد فی تحلیۃ البیان و تجلیۃ التبیان، میں نے خوش بیانی فی تحلیۃ البیان، خوش بیانی اور فصاحت کلامی کے مزین اور روشن کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ فہا، سو آگاہ رہی ہے، ہی فرائد، یہ جواہر پارے ہیں، حقرت الیواقیت واللؤلی، جن کے سامنے موتی اور یاقوت کسی شمار میں نہیں، وَلَن تَجِدَ مِثْلَهَا عَلَى مَرِّ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي، اور ان کا مثل دراز زمانوں کے گزرنے کے باوجود بھی تو نہ پا سکے گا۔ اور اس کتاب کو نفحۃ العرب کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، جس کو میں نے 2 بابوں پر منقسم کیا ہے۔ پہلا باب نثر میں ہے، دوسرا باب منظوم نظم میں ہے۔ فَإِنْ هَبَّتْ عَلَيْهَا قَبُولُ الْقُبُولِ، پس اگر اس کتاب پر قبولیت کی ہوائیں چل پڑیں، قبولیت کی ہوائیں چل پڑیں، وَأَقْبَلَتْ إِلَيْهَا قُلُوبُ الْفُحُولِ، اور با کمال حضرات کے دل اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، فَهُوَ بِمَحَاسِنِ أَخْلَاقِهِمْ خَلِيقٌ، تو یہ چیز ان کے اخلاق کے لائق تر ہے۔ وَإِنْ عَصَفَتْ عَلَيْهَا سَرَاسِرُ الرَّدِّ وَالنَّكِيرِ، اور اگر اس پر رد اور انکار کی آندیاں چل پڑیں تو یہ اس شخص کے زیادہ لائق ہیں جو اس کو لایا ہے۔ وَاللَّهُ أَسْأَلُ سُؤَالَ مُتَضَرِّعٍ خَاضِعٍ خَاشِعٍ، اور میں عاجزی، انکساری، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ ہی سے سوال کرتا ہوں اس بات کا کہ وہ اس کتاب سے لوگوں کو بھی اور مجھے بھی دنیا اور آخرت میں نفع دے۔ اللہم آمین۔ سہر یسہر سہرن، باب سمع سے ساری رات بیدار رہنا۔ عطش العلوم، عطشہ جمع عطشان، پیاسا، عطش یعطش عطشن، باب سمع سے پیاسا ہونا۔ صفت کا صیغہ عطشان اور اس کی جمع عطاشن آتی ہے۔ حیارا، حیارا یہ حیران کی جمع ہے، حیران و سرگردان۔ میادین میدان کی جمع ہے۔ سہرتو سمع یسمع سے نوم، ناما ینام نیامن اونگنا سونا، صفت کا صیغہ نائم۔ حذا یحذو حذوا نقش قدم پر چلنا۔ احشر مضارع متکلم کا صیغہ ہے، حشر یحشر حشرا جمع کرنا۔ ظل سایہ۔ اقتبست، اقتبس یقتبس اقتباسا، علم اس کا صلہ ہو تو معنی ہے استفادہ کرنا، اور اگر نارن اس کا صلہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے آگ لینا، اسی لیے قبس چنگاری کو کہتے ہیں۔ اردت، اراد یرید ارادتن، ماضی کا صیغہ ہے متکلم کا۔ اخوانی، اخوان جمع ہے اخ کی، بھائی۔ تطہیر باب تفعیل کا مصدر ہے۔ قصد یقصد قصدا ارادہ کرنا۔ قصد الشاعر قصائد بنانا، متوجہ ہونا۔ قصیدہ 7 یا 10 اشعار سے زائد نظم کو قصیدہ کہتے ہیں اور اس کی جمع قصائد۔ اراد یرید ارادتن مضارع کا صیغہ ہے۔ حکایات، حکایتن کی جمع۔ صبیان، صبیان ہے صبیون کی، بچے کو کہتے ہیں بچہ۔ صبا یصبو صبوا صباء، بچپنے کی طرف مائل ہونا۔ الواح، لوح کی جمع تختی۔ نقشہ، نقش ینقش نقش کرنا۔ اعتراف باب افتعال کا مصدر ہے۔ قصور، قصر یقصر قصرا ناقص ہونا، عاجز ہونا۔ ضیق، ذاق یذیق ضیقا تنگی۔ باع، دونوں ہاتھوں کے پھیلانے کی مقدار کو باع کہتے ہیں۔ اجتہدت کل الاجتہاد، اجتہاد مصدر سے، اجتہدت ماضی کا صیغہ ہے، بھرپور کوشش کرنا۔ فرائد، فریدتن کی جمع یکتا موتی۔ یواقیت، یاقوت کی جمع ہے، پتھر ہے خاص قسم کا۔ لؤلی، لؤلؤن کی جمع ہے موتی۔ سمیہ، سما یسمی تسمیۃ نام رکھنا۔ منصور، نصر ینصر سے مفعول کا صیغہ۔
منظوم نظمہ ینظم نظمن سے مفعول کا صیغہ، منصور نثر والا کلام اور منظوم نظم جس کو پرویا گیا ہو۔ مجہول کا صیغہ سمیت میں اس لیے استعمال فرمایا کہ اس کتاب کا نام حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمہ اللہ نے تجوید، تو اس لیے سمیت فعل مجہول سے تعبیر فرمایا۔ حب یحب حبن حبوبن، الریح صلہ ہو تو ہوا کا چلنا، قبول قاف کے فتح کے ساتھ قبول، اس کا معنی ہے پروا ہوا، اور اس کے مد مقابل دبور آتی ہے بعد صبا، اور دوسرا قبول قبولیت سے ہے، قبل یقبل قبولا قبول کرنا، اقبل یقبل اقبالا متوجہ ہونا، فحول صاحب فضیلت صاحب کمال، ویسے فحل نر کو کہتے ہیں مذکر، یہاں مراد صاحب کمال صاحب فضیلت۔ عصفت عصفہ یعصف عصفا عصوفا، تیز ہوا کا چلنا، سراسر یہ سرسر کی جمع ہے، سخت ٹھنڈی ہوا، آندھی، نکیر انکار، متضرع تضرع یتضرع تضرعا، تضرع الی اللہ یعنی عاجزی کرنے والا، خاضع جھکنے والا، خاشع ڈرنے والا، زرع یزرع زرعا زراعتا کمزور ہونا، عاجزی کرنا، خاضع خضع یخضع خضعا خضوعا عاجزی کرنا، خاشع خشع یخشع خشعا ڈرنا۔ اس عبارت کے اندر اعجاز علی صاحب فرماتے ہیں کہ راتوں کا جاگنا یہ ان لوگوں کا کام ہے جو میدان کمال میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، تو میں نے بھی بہت سی راتیں جاگ کر گزاری جن میں نے متقدمین کی کتب سے موتی تلاش کیے، مفید باتیں تلاش کی، اور یہ حکایات اور امثال جو کتاب کے اندر ہیں یہ تلاش کی، اور مقصد یہ تھا کہ میرے طالب علم بھائی فضائل کی تحصیل میں آگے نکل جائیں، کہ بچے جو ہوتے ہیں ان کے دلوں پر جو کچھ نقش کیا جاتا ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے، جس طرح پتھر کی لکیر انمٹ ہوتی ہے تو اسی طرح بچوں کے دلوں پر جو کچھ نقش کر دیا جائے وہ بھی انمٹ ہوتا ہے۔ اور آخر میں مصنف فرماتے ہیں کہ اپنی کم علمی اور اسباب کی تنگی کے اعتراف اپنی جگہ، لیکن ان سب کے باوجود میں نے خوش بیانی اور فصاحت کلامی کے اندر بھرپور کوشش، تو یہ چند موتی میں نے جمع کیے ہیں، لہٰذا اگر قبول کر لیے کسی نے اور اچھی لگی تو یہ ان کے عمدہ اخلاق کی نشانی ہے، اور اگر رد اور انکار کی ہوائیں چل پڑی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ہی اس میں قصور ہے، تو یہ انتہائی درجے کی عاجزی کا اظہار فرما رہے ہیں، اور آخر میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں کہ اللہ ہی سے میں سوال کرتا ہوں کہ اللہ اس کتاب کو دنیا اور آخرت میں لوگوں کے لیے اور میرے لیے نفع بخش بنائے۔